بدگمانیوں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے ہیں، جا کر پوچھا این کعب بن مالک، کعب بن مالک کہاں ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے اس نے اپنے مسل شسل دیکھے ہوں گے اور اپنے کپڑے شپڑے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ میں نے نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب بن مالک ہے؟ دوسرے نے بدگمانی کر دی۔ ایک صحابی غالباً معاذ بن جبل تھے، کہنے لگے غلط کہہ رہے ہو تم، ہم اس کے بارے میں بالکل خیر ہی سوچتے ہیں، وہ خیر والا بندہ ہے۔ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، اور بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک بن دکشم کہاں ہیں؟ مالک بن دکشم، ایک دوسرا کہتا ہے جی وہ تو منافق ہے، وہ تو منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں، تم جانتے نہیں ہو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کس دلیل سے تم منافق کہتے ہو؟ فوراً ٹوک دیا اس کو، بدگمانی سے روک دیا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بنی مستلق میں پڑاؤ ڈالا، لوگ اپنی قضاء حاجت کے لیے جنگل میں چلے گئے، ہماری اماں بھی چلی گئیں، ابھی واپس نہیں آئیں تو آپ نے وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ 4 صحابی ان کی ڈولی اٹھا کر کے اونٹ پر رکھتے تھے۔ کہتی ہیں میں ہلکے سے جسم والی تھی، 9-10 سال کی عمر، ہلکا جسم، ڈولی بھاری، ان کو احساس نہیں ہوا 4 بندوں کو کہ بیچ میں ہماری اماں بیٹھی ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے اوپر رکھ دیا، قافلہ چلا گیا، واپس آئی تو دیکھا بندے غائب ہیں، پریشان ہو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ ڈیوٹی دی تھی، آپ نے قافلے سے 4 کلومیٹر پیچھے اگر ہماری کوئی چیز گری پڑی ہو وہ لے کر آنی ہے، اور اگر ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہو تو جلدی جلدی ہمیں بتانا ہے۔ جب وہاں آئے دیکھتے ہیں کہ یہاں لگتا ہے آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، چیزیں پڑی ہوئی ہیں کچھ، ایک کالا کالا کیا پڑا ہوا ہے۔ جب قریب گئے تو ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے میری آنکھ لگ گئی۔ حضرت صفوان کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہو گیا؟ اماں اکیلی اور قافلہ جا چکا ہے، سوائے انا للہ کے اس نے کچھ نہیں پڑا۔ اونٹ کو بٹھایا، مجھے سوار کروایا اور لے کر چل پڑا، قافلے میں پہنچا دیا۔ عبداللہ بن ابی نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے وہ بدگمانی کو شیئر کر لیا، باقیوں کے دل میں آئی، کسی کے دل میں نہیں آئی، لیکن بات کسی نے نہیں کی۔ حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جحش، ان تینوں نے اس بدگمانی کو شیئر کر دیا کسی کے ساتھ۔ بات کی عبداللہ بن ابی نے، شیئر کر دی ان 3 لوگوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو آپ نے بات نہیں بتائی ان کو، پھر ان کو پتہ چل گئی، وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں۔ کہتی ہیں نہ رات کو نیند آتی تھی نہ کھانا کھانے کو دل چاہتا تھا۔ پھر کئی دنوں کے بعد تقریباً 12 آیات نازل کر کے رب ذوالجلال والاکرام نے لوگوں کی اس بدگمانی کو صاف کیا، اور لفظ کیا فرمائے؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا۔ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی فوراً کہہ دیتے
کہ ہم اپنی اماں کے بارے میں صرف خیر کا گمان کرتے ہیں، برا گمان کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ ڈانٹ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلا دی کہ تم نے یہ سوچا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، من یعذرنی فی رجل آذی رسول اللہ فی اہلہ، اس شخص کے بارے میں مجھے کون جسٹیفائی کرے گا، کون میرے عذر کو قابل قبول سمجھے گا اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں جس نے مجھ پہ الزام لگایا، جس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ عورتیں تو گھر میں ہوتی ہیں، جس کے گھر میں بری عورت ہو الزام تو شوہر پر آتا ہے کہ اس نے رکھی ہوئی ہے، مجھے تکلیف دی ہے اس نے۔ انصاریوں میں اوس کہنے لگے حضرت بالکل بتائیں تو صحیح کون ہے، ہم خود اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ خزرج کہنے لگے تم کہہ رہے ہو نا اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ تم میں سے نہیں ہے، ہم سے ہے، اس لیے تم ایسا کر رہے ہو۔ اور اسے کہتے ہیں تو اچھا تو تم منافقوں کو شیلٹر دو گے؟ تو تکار شروع ہو گئی۔ اسلام ابھی نیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو چپ کروا دیا اور اس کو سزا نہیں دی۔ اور جو 3 جنہوں نے بدگمانی کو شیئر کیا تھا ان کو 80 کوڑے مارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَاضْرِبُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، تینوں کو 80 کوڑے لگے۔ ہم اپنے معاشرے میں کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں۔ وہ فلاں کا پتہ چلا ہے، کسی کو نہ بتانا، فلاں کی بچی کا پتہ چلا ہے، فلاں کے بچے کا پتہ چلا ہے۔ یاد رکھو اول تو آپ کو معلوم نہیں کہ اس نے کچھ کیا نہیں کیا، آپ بدگمانی کر کے گناہ نہ کرو۔ اگر بالفرض وہ گناہ گار ہے، آپ کے پاس 4 گواہ نہیں، اگر بولو گے تو آپ کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اور اگر آپ نے آنکھ سے بھی دیکھا ہے تو پھر بھائی اگر وہ توبہ تائب ہو رہا ہے، شرمندہ ہے، پریشان ہے، پشیمان ہے، پردہ ڈالو، پردہ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان پہ پردہ ڈالے گا اللہ اس پہ پردہ ڈالے گا۔ اگر کوئی اتراتا ہے، فخر کرتا ہے اپنی بات پر، اپنے گناہ پر، اس پر پردہ نہیں ڈالنا۔ اور اگر کسی شخص کو اس سے رشتہ ناتا کرنا ہے یا کوئی تجارت کرنی ہے، آپ سے مشورہ مانگتا ہے، آپ اس کو سچ بتائیں کہ اس کے بارے میں یہ بات آئی ہے، اگر دلیل ہے تو بتائیں یہ دلیل ہے، نہیں تو کہیں کہ یہ بدگمانی تھی، یہ بات میرے علم میں ہے، باقی تم خود فیصلہ کر لو، اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے۔ لیکن ہر ایک کو بتاتے پھرو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة، جو اس طرح باتیں اڑا کر کے بے حیائی کو عام کرتے ہیں، لوگوں کا حیا ختم کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بہت بڑا عذاب ہے، آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ جب ہر بندہ یہ بات کر رہا ہو فلاں فلاں کے ساتھ برا، فلاں فلاں کے ساتھ برا، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کام ہی آسان ہے، جب ساری دنیا کر رہی ہے تو میں بھی کروں۔ اس سے بے حیائی عام ہوتی ہے، اس لیے کہا پردہ ڈالو، 4 گواہ پورے ہوں، عدالت کو بتایا جا سکتا ہے، سزا دلوائی جا سکتی ہے، لیکن اس سے کم ہو تو پردہ ڈالو، اور اس کو بلیک میل بھی نہ کرو کہ مجھے تیرے بارے میں پتہ ہے، مجھے یہ فائدہ دے ورنہ میں یہ نشر کر دوں گا۔ فرمایا وَلَا تُعَيِّرْ أَخَاكَ، اپنے بھائی کو عار نہ دلاؤ، اپنے بھائی کو عار نہ دلاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدگمانی کو صاف کیا قرآن کی آیات نازل کر کے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا میں سچی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پاک کرے گا، لیکن مجھے یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ اللہ قرآن نازل کر دے گا میرے حق میں نے سوچا تھا اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈال دے گا، کوئی الہام ہو جائے گا، مگر قیامت تک پڑھی جانے والی آیات میری شان میں آ جائیں گی، میں اپنے آپ کو اس سے چھوٹا سمجھتی